بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کی فضل و توفیق سے متول کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، آخر انہی کا ہی ذکر کیوں کیا گیا۔ ثم ان هذا الاجتماع انما ينتظم اذا كان بينهم معاملة وعدل يتفق الجميع عليه۔ تو یہ اجتماع اسی وقت منظم ہو سکتا ہے جب ان کے درمیان ایسا معاملہ، ایسا عدل و انصاف ہو کہ جس پر تمام لوگ متفق ہوں۔ لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه، کیونکہ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ہر شخص اسی خواہش کا اظہار کرتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہو۔ وَيَغْضَبُ عَلَى مَنْ يُزَاحِمُهُ فَيَقَعُ الْجَوْرُ عَلَى الْغَيْرِ، اور وہ شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو اس سے مزاحمت کرے، مخاصمت کرے، جھگڑا کرے، تو اس صورت میں کسی دوسرے پر ظلم واقع ہوگا، ناانصافی واقع ہو جائے گی۔ وَيَخْتَلُّ أَمْرُ الْإِجْتِمَاعِ وَالْمُعَامَلَةِ، اور اجتماعیت اور معاملہ کے امر میں خلل پڑ جائے گا۔ وَالْعَدْلُ لَا يَتَنَاوَلُ الْجُزْئِيَّاتِ الْغَيْرِ الْمَحْصُورَةِ، اور عدل جزئیات غیر محصورہ کو شامل نہیں ہے۔ بل لہا من قوانین کلیۃ، بلکہ اس کے لیے قوانین کلیہ کی ضرورت ہوگی۔ وہی علم الشرائع ولا بد لہا من واضع یقررها علی ما ینبغی مسونۃ عن الخطأ، اور وہ قوانین کلیہ وہ شریعت کا علم ہے، اور شریعت کے علم کے لیے ایسے واضح کا ہونا ضروری ہے جو ان قوانین کو اس انداز پر اپنائے کہ وہ خطا اور غلطی سے محفوظ ہو۔ اور وہ شارع، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ واضح شارع، وہ شارع ہو سکتا ہے۔ ثم الشارع لا بد وان يمتاز باستحقاق الطاعة، پھر شارع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کے استحقاق میں ممتاز ہو، یعنی اطاعت و فرما برداری میں اتنا پختہ اور مضبوط ہو کہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائے۔ وَهُوَ أَنَّ مَا يَتَكَرَّرُ بِآيَاتٍ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ شَرِيعَتَهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ تَعَالَىٰ، اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شارع کی شریعت اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَهِيَ الْمُعْجِزَاتُ، اور وہ نشانیاں معجزات ہیں۔ وَأَعْلَىٰ مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقُرْآنُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور ہمارے آقائے دو جہاں روح فدا و ام و ابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ قرآن مقدس ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ثم ان هذا الاجتماع انما ينتظم، سے شارع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ کتاب تو اس موضوع پر ہی نہیں ہے۔ تو اس عبارت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ وَأَفْضَلُ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ، اور خیر مَنْ نَطَقَ بِالصَّوَابِ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، شارع علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے کہ انسان زندگی گزارنے میں دوسروں لوگوں کے تعاون کا اور مشارکت کا محتاج ہوتا ہے، اور تعاون اور مشارکت یہ تب ہی درست ہوتا ہے جب لوگوں میں معاملات ہوں، اور معاملات میں لین دین یہ عدل کے ساتھ ہوں، اور جس پر سبھی لوگوں کا اتفاق ہو۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو ہر بندہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا، اور اگر کوئی بندہ اس کے مقابل کھڑا ہو جائے، اس کی خواہش کے مقابل کھڑا ہو جائے، تو ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا، تو اس طرح ظلم ناانصافی کا بازار گرم ہوگا، اور ظلم کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تشارک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ تعاون اور تشارک تب ہی ہو سکتا ہے جب معاملات میں عدل و انصاف قائم ہو۔ تو عدل دو طرح کا ہوتا ہے، عدل کلی، عدل جزئی۔ تو ان دونوں میں سے کون سے عدل کی ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تعاون و تشارک میں جس عدل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے مراد عدل جزئی نہیں ہوتا، کیونکہ جزئیات کے احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، لہذا عدل سے مراد عدل کلی ہے۔ پھر عدل کلی کے لیے کسی قانون کلی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ قانون کلی ہے علم الشرائع کا۔ تو یہ بات واضح ہوگی، معلوم ہوگی کہ تعاون و تشارک کے لیے علم الشرائع کی ضرورت ہے۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تین اوصاف میں سے ایک وصف کا ذکر آ گیا۔ وافضل من اوتی الحکمہ،
پھر اس علم الشرائع کا کوئی واضح ہونا ضروری ہو جس نے اس قانون کلی یعنی تمام علم شریعت کو وضع کیا ہو، سو وہ واضح ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ نے ہمیں علم الشرائع عطا فرمایا۔ تو آپ کے ان تمام احسانات کے پیش نظر آپ پر لفظ صلوات کو ذکر کیا۔ پھر اس شارع کے لیے ایسا ہونا ضروری ہو کہ وہ شارع تمام قسم کی غلطیوں سے، اغلاط سے، خطاؤں سے محفوظ ہو، ورنہ اس کے دیے ہوئے علم الشرائع پر لوگ شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا وصف جمیل خیر من نطق بالصواب کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور اطاعت تب لازم آتی ہے جب اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی دلیل اور معجزہ ہے وہ ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی دلیل ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فَقَوْلُهُ وَعَلَّمَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ فَقَوْلُهُ وَعَلَّمَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ رِعَایَةً لِبَرَاءَةِ الْاِسْتِحْلَالِ، معطوف علیہ اور معطوف کے مابین مغایرت کا بیان کر رہے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ کا قول وعلمہ کا عام پر عطف کے قبیل سے ہے۔ فَقَوْلُهُ وَعَلَّمَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ رِعَایَةً لِبَرَاءَةِ الْاِسْتِحْلَالِ وَتَنْبِيهًا عَلَى جَلَالَةِ نِعْمَةِ الْبَيَانِ۔ تو مصنف علیہ رحمہ کا جو قول ہے وعلمہ، اس میں خاص کا عام پر عطف کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ براءت استحلال کی رعایت کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں وَتَنْبِيهًا عَلَى جَلَالَةِ نِعْمَةِ الْبَيَانِ، اور اس وجہ سے کہ نعمت بیان کی عظمت پر تنبیہ ہو جائے، جیسا کہ اشارہ کیا گیا کما اشیر الیہ بقولہ تعالی خلق الانسان علمہ البیان ومن البیان بیان لقولہ ما لم نعلم قدم علیہ رعایۃ للسجاء، جیسا کہ اشارہ کیا گیا اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا۔ من البیان اس کے قول ما لم نعلم کا بیان ہے، اسے اس پر مقدم کیا گیا ہے اس وجہ سے سزا کی رعایت کرنے کے لیے۔ من عطف الخاص علی العام سے غرض شارع علیہ رحمہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایر شرط ہے، معطوف اور معطوف علیہ آپس میں مغایر ہونے چاہیے ورنہ عطف درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان مغایر شرط ہے، مگر اس مغایرت کے لیے من کل الوجوہ ہونا لازم نہیں، بلکہ مغایرت من وجہ بھی کافی ہے، اور یہاں مغایرت من وجہ پائی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ ما انعام سے مراد مطلق انعام ہے اور علامہ سے مراد خاص انعام ہے، تو یہاں پر خاص کا عام پر عطف کیا گیا ہے جو کہ جائز اور درست ہے۔ اب براءت استحلال کیا ہے؟ براءت استحلال کا مفہوم یہ ہے کہ براءت استحلال مقدمہ میں کچھ ایسے الفاظ ذکر کر دیے جائیں کہ جو مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو اسے براءت استحلال کہتے ہیں۔ چونکہ آگے اس کتاب میں علم البیان بھی آئے گا، تو ابتدا میں ہی علامہ من البیان بیان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کر دیا گیا ہے۔ والصلاۃ علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب، اور خاص رحمت نازل ہو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ دعاء للشارع المقنن القوانین الکلیۃ التی ہی علم الشرائع، جو درست بات کہنے والے ہیں یہ دعا ہے شارع صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان قوانین کلیہ کے واضح ہیں، اور وہ قوانین کلیہ کیا ہیں؟ وہ شریعت کا علم ہے۔ وافضل من اوتی الحکمہ اشارۃ الی القوانین لان الحکمۃ ہی علم الشرائع علی ما فسر فی الکشاف، اور ان لوگوں میں سے افضل ترین ہے جن کو حکمت دی گئی ہے، یہ ان قوانین کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حکمت وہ علم شریعت ہے، اس دلیل کی بنا پر جو کہ صاحب تفسیر کشاف نے بیان کی ہے۔ واللفظ اوتی تنبیہ علی انہ من عند ربہ لا من عند نفسہ لا من عند نفسہ وترک الفاعل لان ھذا الفعل لا یصلح الا اللہ، اور لفظ اوت یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ یہ علم شریعت ہے، اس کے رب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں ہے، اور فاعل کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ترک کیا گیا ہے کہ یہ ایسا فعل ہے جو سوائے اللہ عز و جل کے کسی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
वस्सलातु से मुसन्निफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ताला के हम्द व सना करने के बाद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना और हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मद, एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपना रिश्ता साबित, मजबूत और नुमायाँ करने के लिए जहाँ ज़रूरत हो, जिस मकाम पर, तो मुसन्निफ़ हो चाहे मुअल्लिफ़ हो, कोई शारे हो, तो वो तस्मीया तहमीद के बाद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, भेजते हैं और अपनी किताबों में भी ज़रूर लिखते हैं। मुसन्निफ़ ने हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 सिफ़ात का जिक्र किया है, खैर मन नतक़ बिस्सवाब, अफ़ज़ल मन उतियल हिकमा और फ़सल खिताब। तो हुजूर के तो बेशुमार औसाफ़ हमीदा हैं, इन्हीं की तख़सीस क्यों की है, इन्हीं को ही जिक्र क्यों किया है? चूँकि इस मकाम के मुनासिब यही 3 सिफ़ात हैं, इसीलिए इन्हीं औसाफ को जिक्र किया है। इस तरह के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरई कवानीन अता किए हैं, तो इस बात को साबित करना और बयान करना ज़रूरी था कि आप ख़ता से पाक हैं और सवाब पर कायम हैं, वरना आपके दिए गए शरई कवानीन पर शुकूक व शुबहात उठते। इसलिए उन शुकूक व शुबहात को रद्द करने के लिए खैर मन नतक़ बिस्सवाब, हक़ कहने वालों में आप सबसे बेहतरीन हस्ती हैं। जो कवानीन कुल्लिया हुजूर ने अता फरमाए हैं वो उन्होंने खुद वदा किए हैं, या अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अता किए गए हैं। तो इस बात को बयान करने के लिए अफ़ज़ल मन उतियल हिकमा कहकर बयान कर दिया कि आप ये कवानीन कुल्लिया और अहकाम शरइया जो अल्लाह ताला की तरफ से अता हुए हैं, बल्कि आप उन लोगों में से अफजल तरीन हैं जिन्हें इल्मुश शराए मिले हैं। तीसरा फ़सल खिताब, व फ़सल खिताब इशारतुन इलल मौजिज़ति लिअन्नल फ़सल तमय्युज़ा लिअन्नल फ़सल अत्तमय्युज़ व युक़ालु लिल कलामिल बय्यिन फ़स्लुन बिमानल मफ़ऊली। और फ़सल खिताब मौजिज़ा की तरफ इशारा करना है, इसलिए कि फ़सल का माना इम्तियाज़ करना है और ये वाज़ेह कलाम को कहा जाता है। फ़सल बेमाना मफसूल हो तो माना ये होगा फ़सल खिताब व फ़स्लुल खिताबिल बय्यिनु मिनल कलामिल मुलख़्ख़सिल लज़ी यतबय्यनुहु मन युख़ातिबु बिही वला यल्तबिसु अलैहि। फ़सल खिताब वो वाज़ेह कलाम है जिसको हर शख्स समझ जाए, जिससे खिताब किया जाए और उससे वो कलाम मुल्तबिस ना हो, यानी उससे वो कलाम पोशीदा ना हो। औ बिमानन फ़ासिलिन अयिल फ़ासिलु मिनल खिताबिल लज़ी यफ़सिलु बैनल हक़्क़ि वल बातिल वस्सवाबि वल ख़ताई। या फ़सल बमाना फ़ासिल है, यानी वो कलाम जो हक़ व बातिल, दुरुस्त व गलत के दरमियान फ़ैसला करने वाला है। और फ़सल खिताब इसे गर्ज मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर की तीसरी सिफत फ़सल खिताब का जिक्र करना है। तो इसमें इशारतुन इलल मौजिज़ा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वसफ़ की तरफ इशारा किया गया है कि हुजूर ने हमें कानून दिया है जिसको तस्लीम करने में ही हमारी भलाई है, और यह कवानीन ही हमारी दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए, फलाह व बहबूद के लिए एक आला दलील है। तो इस दलील के लिए जिस शय की ज़रूरत पड़ेगी वो है मौजिज़ा, और यहाँ हुजूर के मौजिज़ा की तरफ इशारा करते हुए आपके वसफ़ फ़सल खिताब का जिक्र किया है। फ़सल का माना तमय्युज़ करना, जुदा करना, खिताब का माना है कलाम। यहाँ सिफत की मौसूफ़ तरफ इजाफत हो रही है, कलाम मौसूफ़, फ़सल उसकी सिफत है और सिफत का मौसूफ़ पर हमल दुरुस्त नहीं है। जवाब ये दिया कि मस्दर का हमल जब ज़ात पर हो तो वह मस्दर हो या मबनी, तो मबनी लिल फ़ाइल होता है या मबनी लिल मफ़ूल होता है। लिहाजा यहाँ पर फ़सल या तो फासिल के माना में होगा या मफसूल के माना में होगा। अगर मफसूल के माना में हो तो मतलब यह है कि खिताब मफसूल वो कलाम जो इतना वाज़ेह हो, जब मुखातब पर पेश किया जाए तो वो कलाम, वो खिताब उस पर पोशीदा ना हो, मुश्तबे ना हो, बल्कि वो उस कलाम को आसानी से समझ जाए। अगर फ़सल बमाना फासिल हो तो माना ये होगा कि खिताब फासिल वो कलाम है जो हक़ व बातिल और सवाब व ख़ता के दरमियान फ़र्क करने वाला हो, और वो फ़र्क करने वाला क्या है? वो कुरान पाक है। अगर फ़सल से मुराद फासिल या मफसूल ही मुराद लेना था तो खुद ही इबारत में फासिल या मफसूल का लफ्ज़ जिक्र कर देते। इसकी क्या ज़रूरत है कि फ़सल कहकर फिर मुराद फासिल या मफसूल लिया है? उसका जवाब यह है कि फुसहा का तरीक़ाकार है कि वो ज़ात पर कभी मस्दरी माना का हमल कर देते हैं और उससे मुराद उनका वसफ़ में मुबालगा पैदा करना मकसूद होता है। जैसे कहा जाता है ज़ैदुन अदलुन, मतलब यह है कि ज़ैद बहुत ही आदिल है। फिर एतराज़ हुआ कि जब हक़ व बातिल का लफ्ज़ जिक्र कर दिया तो सवाब व ख़ता का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है? सवाब हक़ ही होता है और ख़ता ही बातिल का नाम है, फिर तकरार क्यों किया गया?
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ حق و باطل اعتقادات میں صحیح اور غلط کو کہتے ہیں، جبکہ ثواب و خطا اعمال میں درست اور غلط کو کہتے ہیں۔